الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور میں ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہوں۔ ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا رفعتوں سے نوازا، جنہیں دنیا سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج مل کر انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے آج تصوف کی دنیا کی انتہائی شاندار اور بلند پایہ ہستی جن کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ناظرین مجھے بھی بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جو سلطان العارفین بھی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ عارفین کے اماموں کے امام بھی ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ الفاظ کی قید سے مکمل طور پر باہر ہے کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان اس طرح ہیں جس طرح ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور مقام توحید پرستی میں ناظرین تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مگر بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں، جب کہیں جا کر ان کو ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر ابتدا ہی میں مجھے مل گیا، یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ناظرین۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اس کرم سے نوازے گئے کہ جن کی باطنی تربیت اس عظیم ہستی نے کی جو علوم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کسٹوڈین ہیں، یعنی بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے روحانی فیضان کے پر لگے، اور جن کو ان کی والدہ کے ادب، ان کی خدمت اور ان کی دعاؤں کا ایسا ثمرہ ملا کہ روحانی دنیا کے بڑے بڑے شہباز آپ رحمت اللہ علیہ کی پرواز پر نازا ہوتے۔ اسی لیے ناظرین آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا تھا، جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ آپ کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا رہا وہ سب سے مقدم نکلا، اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی۔ میں 30 برس جو کچھ ریاضت اور مجاہدات اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا ہوں، میں نے اسے پایا تو اپنی ماں کی رضا میں پایا۔ ناظرین کرام، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فنا فی اللہ کی اس منزل پر فائز تھے کہ دریائے حقیقت میں آپ مکمل طور پر گم ہو چکے تھے، ہر طرف حق ہی حق آپ کو نظر آتا تھا۔ محویت کا آپ کا یہ عالم تھا ناظرین کہ دروازے پہ آ کر کسی نے آواز دی تو پوچھا کہ کس کی تلاش ہے، تو جو دروازے پر شخص تھا بولا بایزید بسطامی کی تلاش ہے۔ فرمایا مجھے تو 30 برس بایزید کو تلاش کرتے ہوئے ہو گئے، نہ مجھے ملا نہ مجھے مل رہا ہے، اگر تجھے ملے تو بتانا۔ تو فرماتے ہیں کہ خدا شناسی کے بعد میں نے خدا کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا ہے۔ مگر انکساری ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کی ایسی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ساری عمر میری یہی تمنا رہی ہے کہ ایک نماز تو ایسی ادا کروں، یعنی آپ سوچئے ناظرین جو سلطان العارفین ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب عاجزی کا عالم دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ میں اسی تمنا میں پوری عمر رہا کہ ایک نماز تو میں ایسی ادا کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہو، لیکن افسوس میں ایسا نہ کر سکا۔ ناظرین کرام، تصوف کی دنیا کی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی واضح حقیقت ہے کہ جو بات عوام میں کرامت کے طور پر مشہور ہے، صوفیہ کرام اسے اپنے پاؤں کی گرد بھی نہیں سمجھتے۔ ہواؤں میں اڑنا، آگ میں جانا، پانی پر چلنا عوام کے ہاں کرامت سمجھی جاتی ہے، اور ظاہر دلیل بزرگی کا ناظرین آج بھی یہ پیمانہ بنا ہوا ہے، لیکن اہل دل کے یہاں یہ
کرامت نہیں. اہل دل کی پوری زندگی اگر اطاعت و استقامت میں بسر ہو جائے تو ان کے نزدیک یہی سب سے بڑی کرامت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استقامت بنیادی طور پہ سب سے بڑی کرامت ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ناظرین استقامت ایسی کہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آیا اور جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو کہ تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت یا خلاف سنت نہیں دیکھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین خوف خدا میں ایک خاص کیفیت رکھتے تھے. جب اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کی وجہ سے جسم کا جوڑ لرزتا تھا. عالم یہ تھا کہ شریعت کی بے انتہا پابندی کیا کرتے تھے. خدا کی ہیبت اور شریعت کی تعلیم کی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین موت کے وقت یہ فرمایا تھا کہ خدایا میں نے تجھ کو یاد نہ کیا سوائے غفلت کے اور میں نے تیری خدمت سوائے نقصان کے نہیں کیے. یعنی یہ عاجزی کا عالم تھا. بے نیازی ناظرین یہ تھی کہ عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور قلبی لذت میسر نہ آئے تو جو کچھ گھر میں ہو یعنی پہلے سے موجود ہو وہ اللہ کی راہ میں پیش فرمائیں اور اللہ کے حضور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو جائیں. اور ناظرین جن کے عشق کا اور جن کے ادب کا یہ معاملہ ہے بات ختم کر رہا ہوں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ادب اور وہ عشق عطا کیا کہ پکارنے والے دو مصرے پکارتے رہیں گے کہ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا. کہ زیر آسمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے ہیں. یعنی ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے. تبھی تو اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اب سلطان آغاز کرتے ہیں جی. اور آج تو دن بھی ویسے بڑا کمال ہے کہ وہ رات کی جو مزدوریاں لوگوں نے کی ہوئی ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ مزدوری کے وصول کرنے کا جو ہے انشاءاللہ دن ہے. تو پہلی ابتدا یعنی یوں کہیے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ جو کھاتے کلوز ہوئے رات میں آج جو نیا کھاتا اوپن ہوا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبین کے ذکر سے آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے بتائیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف اور بچپن کے حالات میں آپ کا ایک بڑا کمال واقعہ ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کا, اور یہ جو کنورزیشن ہے آپ کی اور آپ کی والدہ کے درمیان اور خاص طور پہ جن آپ نے ہستیوں سے اقتصاب کیا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا. آپ نے مجھ سے پہلے یہ شعر پڑھ دیا. میں سوچ کے آیا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, تو میں نے کہا میں بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کی برکات نصیب ہو جائے. ادب والی بات تو بار بار کی جائے, بار بار کی جائے اور ہر بار کی جائے. جنید بھائی حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کا اسم گرامی ہے طیفور. آپ کے والد محترم کا نام ہے عیسیٰ اور آپ کے دادا کا نام ہے آدم, یعنی طیفور بن عیسیٰ بن آدم. اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی. میں تمہیداً ایک بات کہہ دوں کہ جب ہم ذکر اولیاء کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم, اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفکر, مفسر اور محدث ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. چونکہ آج بعض اوقات جب ذکر اولیاء آتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی قرآن کی بات کریں, حدیث کی بات کریں, صوفیہ کی بات نہ کریں. تو یہ صوفیہ کوئی عام صوفیہ نہیں, یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی عظمت کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا تو آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے علم پر بڑا ناز ہے, میں قرآن کو بہت جانتا ہوں, مجھے حدیث کی بڑی معرفت ہے, تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی تھے کہ جو اپنے زمانے میں درجہ اجتہاد پر فائز تھے. یہ آپ کا علمی مقام اور آپ کی علمی شان ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ کی عظمت کے حوالے سے دیکھیں تو اس زمانے کے جو بڑے بڑے اولیاء تھے, مثلا حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ اپنی ذات میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے
30 سال تک انوار الوہیت میں سیر فرمائی. پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے مزید 30 سال تک انوار یکتائیت میں سیر فرمائی اللہ، اور مزید 30 سال تک آپ نے انوار توحید میں سیر فرمائی. اللہ. اور حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے روحانیت کے جو منازل طے کر رہا تھا میں نے اس میں 4000 منازل طے کیے. اللہ. اور اس کے بعد جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو اپنے سر کو ایک نبی کے قدموں میں پایا. اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ مقام نبوت بھی بیان کر رہے ہیں اور عظمت ولایت کو بھی بیان کر رہے ہیں. اچھا یہ ذرا یہاں ایک نقطہ اور واضح کر دیجئے. یہ تصوف میں ایک طریقہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی جو ہے یعنی ان کے قدمین جو ہیں یعنی ولی کا سر جو ہے ان کے قدمین میں ہوتا ہے. بیسیکلی صوفیہ کے یہاں لطائف ہوتے ہیں، لطائف ہوتے ہیں جنہیں لطائف ستہ کہا جاتا ہے، اور ہر لطیفہ کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے. ٹھیک. تو جب آپ کا وہ لطیفہ جاری ہو جاتا ہے تو اس نبی کا فیضان خاص آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کی کنیکٹیویٹی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور ان کی روحانی فیض آپ کو نصیب ہوتا ہے. یہاں پر 2 طبقات ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ مادرزاد ولی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا محققین کا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی آپ مادرزاد ولی نہیں ہیں، آپ نے کسب کیا، علم حاصل کیا، ریاضت کی اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی. ٹھیک ہے. لیکن جو زیادہ مشہور اور قرین قیاس قول ہے جسے ہم اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مادرزاد ولی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو اس بات پر رہنمائی کرتے ہیں والدہ کا مشتبہ لقمہ کہ اللہ نے آپ کو بائی برتھ جو ہے وہ ولادت عطا فرمائی. لیکن جب آپ کی سیرت کو میں پڑھ رہا تھا تو آپ کی سیرت میں بائی برتھ یعنی لدنی اور بائے اکتساب کہہ لیجئے ان دونوں کا حسین امتزاج نظر آتا ہے کہ آپ کو ایک جانب سے دیکھا جائے تو اللہ نے فضل فرمایا کہ آپ والدہ محترمہ کے پیٹ میں ہیں اور ان میں ایسے عادات اور ایسے طرق ظاہر ہو رہے ہیں جو آپ کی ولایت پر دلالت کرتے ہیں. اور کسب میں دیکھا جائے تو آپ سفر بھی کرتے ہیں اور 100 سے زائد مشاہیر سے علم بھی حاصل کرتے ہیں. تو دونوں اعتبارات موجود ہیں. یعنی یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ بائی برتھ ولی بنایا، آپ کو جو ہے وہ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص منصب عطا کر کے بھیجا اور اس منصب کو مزید آپ نے اپنی مجاہدات کے ذریعے سے نکالا. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری بات ایک اور ہے کہ جب ہم آپ کے مشاہیر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے آپ کے اساتذہ میں کہ آپ نے ان سے فیض حاصل کیا. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہوگی کہ اس میں بھی 2 طبقات ہیں. جی. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے آپ نے علی وجہ الاویسیہ فیض حاصل کیا. اویسی طریق تھے تو قبر انور سے مزار مبارک سے فیض حاصل کیا. لیکن ایک طبقہ یہ ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے اس میں ایک قول یہ ہے کہ 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے. اور 148 ہجری میں امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا وصال ہے. اس پر اتفاق ہے. اگر یہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک ہے 20 برس. ٹھیک ہے. تو 20 برس عمر مبارک ہے اور یہ وہ صدیاں ہیں کہ جہاں پر 16-17 برس کی عمر میں مروجہ علوم سے فراغت پالی جاتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات بھی قرین قیاس ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی ہو اور آپ نے فیض حاصل کیا ہو. مختصر سی بات یہ ہے کہ استاد سے پڑھ رہے تھے، سورہ لقمان کی آیت آ گئی انشکر لی ولی والدی. استاد سے رخصت لی، والدہ کے پاس آ گئے اور عرض کی کہ میں 2 گھروں کی نوکری نہیں کر سکتا، یا آپ کی خدمت کروں گا یا رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں گا. تو والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں، میری تو چاہت یہ ہے کہ تم رب کے راستے میں قبول ہو جاؤ، تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم چلے جاؤ. اور آپ چلے گئے 30 سال تک، لیکن وہ نہ ملا جو والدہ کی خدمت میں تہجد کے وقت ایک لمحے میں. وہ تو بڑا خوبصورت اور بڑا کمال واقعہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایسی مراتب نہیں مل جاتے صاحب. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی کی ایک سٹوری ہے نا، اس سٹوری میں 30 برس کی مشقتوں کے بعد ایک موقع ہے، ایک لمحہ ہے، لیکن اس لمحے نے آپ کو سلطان العارفین بنا دیا. ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے ضرور. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے آپ کی جو ایک کیفیت ہم پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے اندر دل میں جو ایک خاص خوف خدا کی جو کیفیات تھیں، پھر مخلوق کا جو درد آپ کے اندر تھا، یعنی آپ خود تکلیف برداشت کرتے تھے لیکن لوگوں کو ریلیف دیا کرتے تھے. اور یہ بڑا اولیاء کرام میں، صوفیہ میں بڑا ایک خاص وصف ہوتا ہے کہ وہ تعلق باللہ اور خلق سے تعلق دونوں جو بڑا مضبوط رکھتے ہیں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت یوں کرو اور یا اس انداز میں کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے اللہ، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس انداز میں کم از کم عبادت ہو کہ یہ تو ضرور محسوس کرو کہ جو تم عبادت کر رہے ہو اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے. ایٹ لیسٹ ایسا ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ایسا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جو کہ احسان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں عبادت کی دو کلاسیفیکیشن ہمارے سامنے آ گئی. درست. ایک ہے خواص کا عبادت اور ایک ہے عوام کی عبادت. اب یہ جو تصوف اور اہل دل ہیں، یہ بنیادی طور پر خواص کی اس ہائر کوالٹی کو اچیو کرنے کی مثالیں اور تجربات ہیں جنہیں ہم بزرگوں کے ہاں ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی وہ پہلی منزل پہ کھڑے ہیں، وہ پہلی منزل کی جستجو میں ہیں، کوشش میں ہیں، جو کامیاب ہو گئے. اور بالخصوص حضرت سلطان العارفین جو کہ تصوف کے ماڈل ہیں، ایگزیمپلر ہیں، ان سے اگر آپ نے کچھ استفادہ کرنا ہے تو مقام خواص الخواص کے اندر رکھ کر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ عبادت کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کے تجربات جن میں سے چند آپ نے شیئر بھی کیے، اور اگر وہ اوتھینٹیکلی ہمارے تک پہنچے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کے اوپر تبصرہ کرنے کا حق ہے کہ تصوف دراصل وہ طریقہ کار ہے جس میں عبادتوں کی مٹھاس کا اظہار اپنے ذاتی تجربات کی صورت میں کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کی جائے کہ دیکھنے کی کوشش کی آپ نے تو عقدہ حل کر دیا. آپ کو پتا ہے اس حدیث مبارکوں کو جس طرح سے آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے، لوگ جو عموماً بتاتے ہیں کہ تصوف تو ایک الگ دنیا کا نام ہے، ایک الگ وادی کا نام ہے، آپ نے تو مسئلہ آسان کر دیا کہ اگر صرف اس حدیث مبارکہ کا پہلا جملہ اٹھا لیں تو پوری تصوف جو ہے اس حدیث مبارکہ پہ کھڑی ہے. اور ایسے عبادت کرو، ایسے تعلق رکھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. مسئلہ یہ لوگ یہ تو. اور جنید بھائی آپ یہ بھی غور کیجئے کہ تصوف کا جو وجود ہے وہ بنیادی طور پر اسی حدیث مبارک، ان میں سے ایک بڑی ریزن یہی حدیث مبارکہ. واہ واہ. اب ذرا اللہ کا خوف جو اللہ کا عبادت کے وہ کیا اب اسی تناظر میں اگر آپ رکھیں گے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا خوف کیسا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. اس میں آپ حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں کہ عبادتوں کو منیمم ڈگری کے اوپر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایکسلنس حاصل کرنی چاہیے، اس کے اندر کوالٹیٹیولی شامل ہونا چاہیے کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے. تو خوف خدا کا آپ نے بھی ذکر کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت مناسب ہے کہ ایک بار ایک شخص مرید آپ کی زیارت کے لیے آیا اور آپ کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، مجاہدے کو اس نے دیکھنا شروع کیا. وہ اس تصور سے آیا کہ آپ کا نام تو بہت ہے، آپ تو بہت کمال کی آپ کی کرامات ہوں گی کہ یعنی سب مخلوق جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جائے گی. جب کچھ عرصے مطالعہ کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد جانے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو آپ کے اندر کرامت دیکھی نہیں، میں تو آئے ہی دیکھنے کے لیے تھا. آپ جواب سماعت فرمائیے اور پھر تصوف کی جو حد بندی ہے اسے دیکھیے. جواب یہ تھا کہ کیا کوئی بات خلاف شرع حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف دیکھی؟ جب جواب نفی میں آیا تو آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو. اور یہی سب سے بڑا خوف خدا کی اور یہی سب سے بڑا خوف خدا ہے. اور اس سے اب آپ یہ دیکھیے کہ جو یعنی جو اہل تصوف ہیں، اہل عرفان ہیں، ان کے لیے جو ان کی نجی عبادات ہیں وہ معیار شریعت نہیں ہے بلکہ وہ ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کے اندر جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کی مٹھاس کیا ہے. لیکن اگر کوئی چیز حضور کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہو جائے تو معیار تو حضور کا دین ہے، اس کے مطابق اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے. خلق خدا کا درد مختصر تک بات آگے بڑھائیں. اب خلق خدا کا درد بھی ضروری ہے. آپ نے بہت اچھا بیان کیا کہ مخلوق کے ساتھ ایک خاص تعلق ولی اللہ ہمیشہ قائم رکھتا ہے. ایک چھوٹی سی بات اس میں یہ تھی کہ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کی طرف سے نسبت سے جوڑا جاتا ہے کہ ایک غیر مسلم یعنی جو آتش پرست تھا، اس کی
غیر موجودگی میں اس کا بچہ تاریکی کے اندر، یعنی جب اندھیرا ہو جایا کرتا تھا رویا کرتا تھا. جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات کا علم ہوا کہ پڑوسی کا بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، اپنا چراغ آپ اسے دے دیتے، بچہ خاموش ہو جاتا. اور جب وہ واپس آیا اس نے آپ کا یہی عمل دیکھا اور متاثر ہوا اور دین اسلام میں داخل. کیا کہنے، کیا اچھی بات ہے. یعنی خلق خدا کے درد کا بھی مداوع ہو گیا، اور جو آج کے دور میں خاص طور پہ جو پر حکمت قسم کا جو ہے تبلیغ کا جو انداز ہے وہ بھی آپ نے اپنا لیا. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اب اس میں وہ آگے بات جس پہ میں نے ویورز کو روکا ہوا ہے خاص طور پہ، کہ آپ اجازت لے کے ظاہر ایک مقصد کے تحت چلتے ہیں، اور 30 برس جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے جو ہے 150 سے اوپر شخصیات سے ظاہر ملاقات کی، ان سے کسب فیض کی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روحانی طور پہ یا ظاہری طور پہ دونوں حوالوں سے بات ہو رہی ہے کہ ان سے آپ نے فیض حاصل کیا. اور اس کے بعد جب آپ پلٹ کر آتے ہیں تو وہی بات ہے، اب جو ہے اس میں نکھار آنا تھا. یعنی یوں کہیے کہ وہ جو نور کا پٹارا ہے وہ کھلنا تھا فیض کا. تو وہ جو کھلا وہ کیسے کھلا، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ جب واپس آتے ہیں تو آپ کو جو ابتدائی درجہ ملا ہے نا، اس میں بھی آپ کی والدہ کا بڑا کردار ہے. بتائیے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ کے والد محترم جو ہے وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے، اور آپ کی والدہ نے بڑی محنت اور جانفشانی سے آپ کو جو ہے آپ کی تربیت کی، آپ کو پالا. اور اس دوران ہی آپ کی والدہ نے آپ کو کسی نے آپ کی والدہ کو بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مدرسہ ہے کہ جہاں پر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ میری تو تمنا یہ ہے کہ میرا بایزید جو ہے وہ اللہ کا ولی بن جائے. آپ جاتی ہیں ادھر استاد سے ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے اس بیٹے کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو اس وقت تک میرے پاس مت بھیجیے گا جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے. اللہ کیا چاہت ہے ماں کی. اللہ ماں کی چاہت آپ دیکھیں. آج سنگر بنانا چاہ رہی ہیں، ڈراما آرٹسٹ بنانا چاہ رہی ہیں، فیشن ڈیزائنر بنانا چاہ رہی ہیں، اور وہ ولی بنانا چاہ رہی ہیں. اور یہ آپ کی والدہ نے استاد سے کہا کہ اس کو چھٹی بھی مت دیجیے گا جب تک اس کی تعلیم ختم نہ ہو، کیونکہ اگر یہ میرے پاس آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تعلیم کے سلسلے میں، اس کی تربیت کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ آ جائے اور اس کا دل گھر کی طرف مائل ہو جائے اور پھر یہ مقام و مرتبہ حاصل نہ کر سکے. پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پہ جب تعلیم حاصل کی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو جو یہ تمنا اٹھی کہ میں والدہ سے جا کے ملاقات کروں، کیونکہ بھائی بچپنا چل رہا ہے نا. آپ والدہ کے پاس جانے کے لیے استاد سے آپ نے درخواست کی کہ حضرت مجھے اجازت دیں. تو استاد نے یہ سوچا کہ میں اگر جانے سے منع کرتا ہوں تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر جانے کی اجازت دیتا ہوں تو والدہ سے پھر جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اب کیا کروں؟ تو استاد نے آپ کو تھوڑا سا مشکل سبق دیا اور کہا کہ بیٹا یہ شام تک یاد کر کے آؤ، اگر تم نے یاد کر لیا تو پھر میں تمہیں تمہاری والدہ سے ملنے دوں گا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سبق اللہ کی بارگاہ میں پہلے التجا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کتنی اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں اور کیسی خواہش ہے، تو میری تائید کر. اور پھر آپ نے وہ سبق اپنے استاد کو سنایا تو استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہے، اور پھر استاد نے اجازت دی کہ والدہ کے پاس لوٹو. جب آپ والدہ کے پاس گئے، آپ نے اپنے والدہ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا تو سامنے سے والدہ نے پوچھا کہ کون؟ تو آپ نے عرض کی کہ بستہ بایزید. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا تو اس وقت آئے گا کہ جب وہ اللہ کا ولی بن جائے، یہ تو آ ہی نہیں سکتا. تو آپ اس بات کو سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور آپ سمجھ گئے کہ میری والدہ مجھ سے بھی ملاقات نہیں کرنا چاہتی. پھر آپ اپنے مدرسے گئے، وہاں پر آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کے استاد کے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ بایزید جو ہے وہ اب ہمارے در کا ایک ادنا غلام بن چکا ہے، اور اس کو تم بشارت دو کہ اس کی ہماری بارگاہ میں مقبولیت ہو چکی ہے. صبح استاد جو ہے وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے ہیں، آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، اور آپ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ یہ بات کریں، آپ یقین مانیے. اور پھر جب آپ گھر پر اس وقت لوٹتے ہیں، ابھی آپ کے یہ ابتدائی درجہ ہے ولایت کا، آپ یہ لوٹتے ہیں گھر پر، آپ کی والدہ راضی ہوتی ہیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جیسے حضرت نے ذکر کیا کہ وہ اجازت چاہتے ہیں کہ والدہ میں نے قرآن کے اندر یہ پڑھا ہے، میں آپ کا حق ادا کروں یا اللہ کا حق ادا کروں، دونوں نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ اجازت لے کر گئے اور 30 سال. پھر جب آپ اس 30 سال کے مجاہدے سے واپس آتے ہیں اور اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو اس وقت مجھ پر کچھ حجابات تھے جو مجھ سے بھی کھل نہیں رہے تھے. جب میں لوٹا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ جو ہے وہ وضو کا برتن استعمال کر رہی ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اندر کوئی وضو کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے کان لگا کر سنا تو دروازے پہ میری والدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے اس مسافر کے تو مقام و مرتبہ عطا فرما. اور پھر آپ یہ دعا کر رہی ہیں کہ اس کو جو مشائخ ہیں
ان کو اب اس سے راضی فرما تاکہ جو مقام یہ چاہتا ہے اس کو وہ حاصل ہو جائے. بھائی عزیز بستامی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئی کہ میری والدہ میرے لیے یہ دعائیں کر رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اب گھر میں داخل ہوا, دروازہ بجایا تو والدہ سے کہا کہ آپ کا مسافر بیٹا آیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں جب گھر میں آیا تو میں وہاں پر پھر ایک واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ نے پانی آپ سے طلب کیا, اور جب پانی طلب کیا تو اس پانی کو طلب کر جیسے ہی کیا تو بھائی عزیز فرماتے ہیں کہ میں نے کوزے کی طرف دیکھا تو کوزے میں پانی موجود نہیں تھا, گھر میں بھی کسی اور مقام پر نہیں تھا. میں پانی لینے کے لیے باہر گیا اور جب میں واپس آیا تو میری والدہ اس وقت آرام کر رہی تھی. تو میں پوری رات جو ہے وہ والدہ کے پاس کھڑا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ میری والدہ کو میری ضرورت ہو اور پھر اس کے بعد وہ پانی مانگے تو میں دے نہ سکوں. تو پھر اس کے بعد جو صبح مجھے وہ مقام و مرتبہ ملا جس کی ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہاں پہ ایک بات اور سمجھائیے کہ یہی بات چونکہ سرکار علیہ السلام کی مشن کی بات آ گئی, دین اسلام کی بات آ گئی, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ظاہر ہے وہ بھی ایک ضرب المثل ہے. تو ایک تو یہ آپ نے بتانا ہے, دوسرا جو آپ کا مقام و مرتبہ جس کو انڈورس کیا ہے اکابرین امت نے, اور آپ یہ دیکھیے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو میں پڑھ رہا تھا کہ وہ آپ کے مزار پر تشریف لائے, انہوں نے وہاں پہ جو ہے مطلب تشریف آوری ان کی ہوئی ہے, اسی طرح سے دیگر شخصیات. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, بنیادی طور پر تو تمام اولیاء جن کی ریکگنیشن آج بھی ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں ہیں اور بڑی شخصیات کہلاتی ہیں, وہ دراصل عشق مصطفیٰ کا ہی پرچار کرتے ہیں اور اسی میں ہی اپنی زندگی کو انہوں نے پایا ہے, مقام عبدیت کو پایا ہے, اللہ رب العزت کی حقیقت کو جاننے کی جستجو کی ہے. یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق سے ہی. کیا ہے ایک روایت آپ کے ساتھ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا فہم مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اکتسابی سڑک کے اوپر جب آپ چلتے ہیں تو عام لوگ جب عبادتیں, مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں تو اپنی مقام کی انتہا کو پہنچتے ہیں, تو اولیاء کے مقام کی ابتدا ہے. اولیاء کے مقام کی جب انتہا ہوتی ہے تو شہداء کے مقام کی ابتدا ہے. شہداء کے مقام کی جہاں پر انتہا اور کمال ہوتا ہے وہاں سے صدیقین کا مقام شروع ہوتا ہے, اور صدیقین کا مقام جب اپنی انتہا اور کمال کو پہنچتا ہے تو انبیاء کا مقام اس کی آغاز ہوتا ہے, اور کمال جب پہنچتا ہے تو رسول اور رسل کا مقام اور انتہا, بلکہ اس میں اولو العزم انبیاء کی بھی بات ہو رہی ہے, ان کی ابتدا. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کا جہاں پر ابتدا ہے وہاں پر رسل کے مقام کی انتہا ہے. اور جب یہ دریافت کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کیا ہے تو آپ نے یوں جواب دیا کہ اس مقام کی جو انتہا ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کتنی عقیدت آپ کے دل میں بھی موجود تھی اور عملاً اس کا آپ نے انتباق بھی کیا. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا نا کہ آپ حرمین شریفین کے لیے نکلے تو وہ آپ نے حاضری پہلے اللہ کے گھر کی تھی لیکن آپ عمرے کے لیے نہیں. وہ کیا ہوا تھا وہ یعنی اس میں بھی یہ ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے نہیں. دیکھیے بنیادی طور پر وہ جو ادب ہے یعنی روایات ہیں, ظاہر ہے چونکہ آپ کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ اتنی ثقافت کے ساتھ ہمارے پاس موجود نہیں, اسکینٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن جو آپ اس پورے واقعے سے کشید کر سکتے ہیں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے خصوصی طور پر سفر باندھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی زیارت اس بات کے مستحق ہے کہ مقصد ہمیشہ ایک سالک کا یہ رہے کہ خصوصی طور پر آپ ہی کی بارگاہ کے لیے, یعنی آپ پلٹ کے واپس آئے مکہ پاک سے, ڈوئل انٹینشنز نہ ہوں بلکہ اسپیسیفکلی جب آپ رخت سفر باندھے تو آپ کی منزل, آپ کی آبجیکٹو, آپ کی ٹارگٹ وزٹ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ ربانی. اب آپ آئیے کہ وہ مقام جو کہ مختلف اولیاء نے دیکھا. دیکھیں سب سے پہلی جو اصولی بات ہے وہ کیا ہے, جو فن کی اصولی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا مقام ہوتا ہے تو اپنے ہم اثر اور اپنے ہم شعبہ اور اپنے ہی ہم سفر کے اندر ہوتا ہے. پہلے تو ان کی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جو آپ کا کمال ہے تصوف کے اندر وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو فنا کی کیفیت ہے, یعنی انسان کا اپنی ذات کا انکار کر کے اللہ رب العزت کی حقیقت کو جاننا,
یہ مقام فنا کی ووکیبلری کا انٹروڈکشن ہمیں نظر آتا ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر جب آپ حضرت حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, جب وہ کلاسیفائی کرتے ہیں تو وہ صوفیاء کو, جو مقبول صوفیاء ہیں, اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آج بیٹھ کر کوئی اعتراض کرے کہ جی آپ جو ہیں وہ ولی اللہ نہیں ہیں, یا نعوذ باللہ آپ نے کوئی چیز ایسی کہی, ایسا کیا, جو ہم مسلک ہیں, یعنی جو تصوف کی راہ پر بڑی بزرگ شخصیات کہلاتی ہیں, اگر وہ آپ کو مقبول مسالک میں شمار کرتے ہیں اور لیڈر مسالک میں شمار کرتے ہیں, تو حضرت حجویری نے آپ کو کیا فرمایا کہ آپ مسلک سکر کے اندر آپ امام ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بالکل بالمقابل آپ پلیس کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی حضرت مقام صحو کو. اب آپ یہ دیکھیے ایک اور خاص بات, تاریخ میں جو کردار حضرت جنید بغدادی کا ہے وہ کردار مقام صحو کا ہے, لیکن آپ بھی زانوِ تلمذ طے کرتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, حالانکہ آپ کا مقام اور آپ کا مکتبہ دوسرا ہے. اب پھر میں آخر میں صرف 2 سے 3 جملے کہوں گا. وہ کیا ہے کہ جب آپ کے جو اقوال ہیں وہ سینٹر آف اٹینشن رہے تمام اولیاء کرام کا, اس کے آرٹسٹک, اس کا ریلیجیوسٹی, اس کی اسپریچویلٹی, اس کی ڈیوینٹی کے سمجھتے ہوئے کہ وہ کیا ہے. آغاز حضرت حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا, اس کے بعد حضرت ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے کامنٹ کیا اور آپ نے بتایا کہ حل من مزید کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے بڑھایا اور اس کا بہت ہی خوبصورت مطلب بیان. پھر حضرت مولانا جامی کا ذکر ہوا کہ آپ نے آپ کو مقام اجتہاد پر فرمایا. پھر حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ ملامتیہ کے فرقے کے بانی ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو ایٹریبیوٹ لیس ثابت کر دیتا ہے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا the true sage, یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی بہترین ولی نہیں ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا ذکر کیا, حالانکہ اس وقت کا بہت زیادہ اس میں خلا تھا, اس کے باوجود بھی آپ نے کہا کہ جو ٹرینڈ ہے, جو صوفیزم ہے, جو اسپریچویلٹی ہے, وہ دراصل آپ سے ایمینیٹ ہو کر ہم ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت آپ نے دی, اور کمال یہ ہے کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے جتنی فتوحات کا کام ہے وہ روحانی طور پہ پیچھے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. آخر میں فائنلی آپ کے جو نصیحتیں ہیں آپ کی جو خاص طور پہ اقوال زرعی ہیں وہ بڑے کمال ہے صاحب, اور ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر توجہ کے ساتھ ہمارے سننے والے سنیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے دل پہ ایک ضرب لگاتا, ہر جملہ ایک ضرب لگاتا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بزرگوں کے جو اقوال ہیں نا, یہ اقوال ان کی تجربات, ان کے مشاہدات کا ایک نچوڑ ہوتے ہیں جس کو وہ چند الفاظ کے ضمن میں بیان کر دیتے ہیں. ویسے تو آپ کے کثیر اقوال ہیں, لیکن میں خصوصی طور پر جو ہے وہ یہاں پر کچھ اقوال بیان ذکر کروں گا, اور پھر میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس کی تشریح بھی ہو. جی. پہلا تو قول آپ نے سرنامے میں ذکر کیا تھا, آپ کہتے ہیں کہ جس چیز کو میں سب سے مؤخر سمجھ رہا تھا وہ سب سے مقدم ہے, اور وہ میری ماں کی رضا ہے. کیونکہ جو میں 30 سال مجاہدات حاصل کر کے حاصل نہ کر سکا وہ مجھے یہاں سے حاصل ہوا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات جب کوئی دین کی طرف آتا ہے نا تو وہ اپنے کچھ معیارات سیٹ کرتے پھر دین پہ چلتا ہے, اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو معیارات سیٹ کیے نا شاید اس کے نتیجے میں مجھے اللہ کی بارگاہ سے مقام و مرتبہ ملے گا. یہاں پہ آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ میرے مجاہدات, میرے مشاہدات, میرے تجربات یہ ثابت کرتے ہیں, اور یہ تعلیمات بھی ہیں کہ ماں کی خدمت جو ہے یہ انسان کو بڑے مقام و مرتبے دلا دیتی ہے. حضرت اویس قرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس بات کی ہمیں بڑی تائید ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور صحبت کو چھوڑ کر والدہ کی خدمت کرتے ہیں. درست. اسی طریقے سے ایک موقع پر تھوڑا سا اس کا واقعہ ہے, اور وہاں پر آپ نے ایک جملہ زبردست ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے قابل عمل ہے. وہ کیا؟ آپ کے دور میں جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں مشہور ہوا کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے, اور اس کے بڑے چرچے ہوئے. حضرت بایزید بسطامی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آؤ جا کر دیکھتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں. جب آپ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلام کیے بغیر واپس آ گئے, اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا
پاس نہیں رکھ سکتا، اس کا لحاظ نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے رازوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ولایت اگر کسی کے اندر تلاش کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ شریعت کی کتنی پاسداری کرتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم اس کو اللہ کا ولی مانیں۔ کسی امام کی امامت میں آپ نے نماز ادا کی تو فوراً پھر دہرائی، آپ نے نماز کو سوال بھی کر لیا تھا نا انہوں نے کیا؟ اس طرح کے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اس بات کی توکل کی کوئی بات آ گئی تھی میرا خیال ہے، جی توکل کی غالباً بات تھی۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ پہلے شریعت مقدم ہے، باقی سارے معاملات بعد میں، اور کسی کی صرف اس بات کی شہرت کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خود کو ایسا ہی ظاہر کرو جیسے تم ہو، یا ویسے ہو جاؤ جیسے تم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو۔ اچھا کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ ہے باطن اور ظاہر کو ایک جیسا رکھنے کی نصیحت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ عملی نفاق کے بارے میں اشارہ فرمایا، اور یہاں پہ بھی آپ نے اس بات کی طرف نشاندہی کر دی کہ بعض اوقات انسان دوسروں کے سامنے اپنا آپ کو بڑا اچھا ظاہر کرتا ہے لیکن باطنی طور پر وہ بڑا برا ہوتا ہے کہ اگر اس کا باطن ظاہری شکل میں ظاہر ہو جائے تو لوگ اس سے دور۔ آج ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور، ٹیلی فون کال پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، اندر ایک خوف سے باطن موجود ہوتا ہے، باہر چہرے جو بڑے حسن سے ہمارے نظر آتے ہیں۔ اب آپ یہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ جیسا ظاہر کرتے ہو، یا پھر جیسے ہو ویسا ظاہر کرو، منافقت نہ کرو۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نفس وہ واحد شے ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قول نقل فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس بے شک برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس بات کی جانب اشارہ فرمایا کہ نفس جو انسان کے اندر موجود ہے، یہ اگر اس کی طرف سے کوئی نیکی کی بھی دعوت آ رہی ہو نا تو اس پہ انسان کو متنبع ہو جانا چاہیے کہ نفس نیکی کی دعوت دے رہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اپنی جو ہے حصہ موجود ہے، اسی لیے وہ نیکی کی طرف راغب کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کے کچھ اقوال ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے اقوال ہیں کہ جن پر اگر ہم غور و تفکر کریں تو ہمیں ان پر غور و تفکر کے نتیجے میں اپنے لیے ایک راہ متعین کر سکتے ہیں کہ کس راہ پہ ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے اقوال ذری ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں اب کا، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کل بروز محشر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، اور بہت سے بچے یا ویسے بڑوں میں بھی پرابلم ہوتی ہے کہ نظر بد عموماً لگ جاتی ہے۔ اچھا، اس سے حفاظت کیسے کی جائے، پریکاشنز کیسے کیے جائیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی بچے بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 11 مرتبہ پڑھ کر متاثرہ شخص پر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی کمال قول مبارک ہے کہ انسان پر اس وقت تک قرب الہی کا دروازہ نہیں کھلتا جب تک وہ اپنے آپ پر نیند کا دروازہ بند نہ کر دے۔